ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی میں آپ جیسے لوگ بھی ہیں جو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی غیر شائستہ بات کر رہے ہوں، سخت سے سخت بات بھی آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈھنگ ہوتا ہے. یہ کس طرح کی کیمپیننگ ہو رہی ہے کشمیر میں؟ جو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے وہ تو پوچھیں گے، ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ وہ بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے، لیکن یہ کیا تھپڑ مارنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اور پہلی مرتبہ یہ گنڈا پور صاحب نے ایسی بات نہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت بیہودہ باتیں کر چکے ہیں. الیکشن کمیشن ان کو نے کہا کہ آپ چلے بھی جائیں، پتہ نہیں وہ کل پھر کس طرح سے آ کے تقریر کریں، ان کو تو نوٹس ایشو ہوا ہے. لیکن یہ کس طرح کی کیمپیننگ کر رہے ہیں جی آپ لوگ کشمیر میں؟ دیکھیں ماریہ، ایک تو یہ ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے کہ یہ پرسنل اٹیکس کرنا یا جس طرح کے لہجے کی بات کر رہی ہیں یا الفاظ کے چناؤ کی بات کر رہی ہیں، یہ تو پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کمپین کا آغاز کیا. ہم تو لوگ گئے ہی وہاں بات میں ہیں. اور جب یہ لوگ آپ سنائیں مزید چیزیں، یہ تو جو مریم کا آپ نے سنایا ہے جو پی ایم کے بیٹوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت کچھ، پرائم منسٹر ہے یہ اس ملک کا پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر عمران خان حالی پی ٹی آئی کے یا عثمان ڈار کے یا علی مین گنڈا پور کے وزیر اعظم نہیں ہیں. پرائم منسٹر عمران خان 22 کروڑ عوام کے پرائم منسٹر ہیں. کس لب و لہجے کے ساتھ مریم نواز انہیں پکار رہی تھیں اور بلاتی ہیں، آپ قوم کو سنائیں. میں سمجھ تو علی امین گنڈا پور ہو کوئی بھی ہو، پھر وہ ریٹیلیشن اور وہ اپنے سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی، آپ کہیں گے کہ زبان غلط استعمال کی، چلے سینٹیمنٹس ان کے جو ہیں وہ دل دکھائے، لیکن زبان اس سے بہتر استعمال کر سکتے تھے. میں بیسیکلی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں ہر پی ٹی آئی کے سین جو ریپرزینٹیٹیو ہے اس سے. ہم لوگ دیکھیں، ہمیں کسی سطح پہ ہمارے لیڈر نے، میرے وزیر اعظم نے ایسی زبان بولنے کے لیے کبھی ہمیں ڈائریکشن نہیں دی ہے. لیکن ہم اینڈ آف دا ڈے پاکستان تحریک انصاف کے ماریہ ورکر ہیں. ہم اپنے لیڈر کے لیے پسینہ بھی بہاتے ہیں اور خون بھی بہا سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ تقریریں سنیں، کوئی ایک ایسی تقریر نہیں. چلے مجھے آپ بتائیں ماریہ خود، آپ مجھے مریم نواز کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ سنا دیں جس میں اس نے نریندر مودی کو للکارا ہو. نریندر مودی کو انہوں نے کسی ایک سپیچ میں نہیں للکارا. نریندر مودی کے خلاف انہوں نے ایک بات نہیں کی. کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی بتائیں کوئی انہوں نے بات کی ہو؟ جبرن انہیں کرفیو کا سامنا رہا ہے. وہاں بھی جا کر بات ہو رہی ہے تو اوئے توئے کر کے جو بھی انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے بولا ہے، جو بھی یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے، اب اس کا اگر ریبٹل، ریئیکشن، ریٹیلیشن، اینڈ آف دا ڈے علی امین گنڈا پور ورکر ہے ہماری پارٹی کا. پھر اگر آپ کیا چاہتی ہیں کہ یہ سارا، تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر سے بدتمیزی ہوگی تو ہم بھی بدتمیزی کریں گے، پھر ہم بدتمیزی کریں گے، ادھر سے زیادہ بدتمیزی ہوگی، پھر ہم زیادہ بدتمیزی کریں گے، پھر وہ بھی زیادہ بدتمیزی کریں گے. تو ٹھیک ہے بھائی، سب نے ایک دوسرے کو پرووک کیا، ایسی ہوگی سیاست اس ملک میں. ماریہ، آپ ایک بلی کو بھی بند کمرے میں لے جائیں گی نا، جب آپ اس پہ حملہ کریں گی، بار بار کریں گی، وہ بلی بھی اینڈ آف دا ڈے آپ پہ حملہ کر دے گی. اس لیے کہ اس نے بھی دیکھنا ہے کہ یہ تو میری اب جان نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو مقصد میں ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب اپنی لیڈرشپ کے قریب ہیں، یہ بھی اپنی لیڈرشپ سے بات کریں، سیاست کریں، ایشوز پہ بات کریں، ایشوز کی پالیٹکس کریں، ذات کے اوپر حملے نہیں کریں. پرائم منسٹر ہماری گورننس پہ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان جو ہے 22 کروڑ عوام کے پرائم منسٹر ہیں، ان کی اہلیت لیکن چلے ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک پارٹی کے ورکر اور ایک ذمہ دار وزیر یا لیڈرشپ کے الفاظ میں فرق ہونا چاہیے. میرا پرسنل اوپینین ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی اتنی قابل فخر زبان آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی نہیں استعمال ہوئی، بلکہ مریم صاحبہ نے تو جو کہا ہے یہ تو خیر اس کو اینٹی سیمیٹزم کے لیول پہ یہ بات جا رہی ہے. کسی کے بچوں کو سیاست میں لانا، حالانکہ خان صاحب کو بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جو بچہ سیاست میں نہیں ہے اس کا ذکر نہ کیا جائے. لیکن چلیں، یو نیو بیٹر نا، کہ آپ ہی بہتر کوئی زبان استعمال کر لیتے ہیں. میرے خیال میں صرف یہی آرگومنٹ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسے میرے بھائی نے کہا، آپ کنٹینر کے اوپر سے جو زبان شروع ہوئی ہے وہ وہاں سے لے کر، میں کسی ورکر کی بات نہیں کر رہا، میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اگر پرائم منسٹر جو زبان کنٹینر پہ بولتے رہے ہیں، جو کنٹینر سے اترنے کے بعد ایز پرائم منسٹر بولتے رہے ہیں، اگر وہ بول سکتے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کیوں نہیں بول سکتے؟ یہ ہے اصل آرگومنٹ. اور ہمارے اوپر یہی لاگو ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ یو شوڈ نو بیٹر. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، تو وی شوڈ نو بیٹر. مگر اس کے باوجود جو میں باپ کے سامنے مقدمہ پیش کر رہا ہوں، فار ایگزامپل علی امین گنڈا پور نے اس سے پہلے جو گفتگو کی، تھپڑ مارنے سے پہلے ان کی اپیرنسز کے متعلق وغیرہ وغیرہ، وہ آپ نے چلائی پہلے پروگرامز میں چلی. لیکن جب وزیر اعظم صاحب ایک انٹرنیشنل
مکالمے میں یہ گفتگو فرماتے ہیں کہ جن خواتین پہ جنسی تشدد ہوتا ہے یا جو ریپ ہو جاتی ہیں، اگر وہ اس طرح کے کپڑے پہنیں گی تو کیا مرد روبوٹ ہیں کہ ان کو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ غلط بات تھی، لیکن اس کا ادھر سے ادھر کیا تعلق یہ ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب یہ ٹون سیٹ کریں گے خواتین کے ٹریٹمنٹ کی، تو آپ پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر کیوں معترض ہیں؟ اور بچوں کو سیاست میں جو کھینچ کے لانے والی بات ہے، جائز تھی کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ نہیں لے کے آئیں، آپ نے کہا ان کے بچوں کو بھی ہم کھینچ کے لاتے ہیں۔ آپ میرا آرگیومنٹ پہلے سن لیں، اس کے بعد میں ادھر بھی آ رہا ہوں۔ پہلی آرگیومنٹ تو یہ ہے کہ اگر جنسی تشدد کے جس طرح ہمارے موٹر وے کے اوپر خاتون ان کے اوپر تشدد ہوا اور ان کو ریپ کیا گیا بچوں کی موجودگی میں، اور جو بات انہوں نے اس وقت ایس ایس پی صاحب یا ڈی آئی جی صاحب سی سی پی او نے کی، وہی گفتگو وزیر اعظم صاحب نے فرمائی جب انہوں نے کہا کہ عورتیں اگر ایسے کپڑے پہنے تو مرد روبوٹ ہیں۔ اگر یہ دو لوگوں کے ان دو سٹیٹمنٹس کا آپ موازنہ کریں اور اس کو علی امین گنڈا پور صاحب کی بات سے جوڑیں، تو ایک ملک کے ہائیسٹ لیول پہ جب یہ گفتگو شروع ہو جائے تو علی امین گنڈا پور صاحب کیا اور پھر آپ کے ورکرز کیا اور سڑک کے عوام ہونا چاہیے، رائٹ؟ ہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گفتگو ہم نے تو نہیں شروع کی، یعنی کیمبرج یونیورسٹی کے اندر اگر مریم کا صاحبزادہ وہاں کی پولو ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا کیمبرج میں اور کیمبرج یونیورسٹی کی طرف سے پولو کھیل رہا ہے تو وہ اپنے گھوڑوں پہ کھیل رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عمران کے بچے یہودی کے بچے، مگر پرابلم یہ ہو رہا ہے، ہاں دیکھیے یہودی والی بات اگر آپ کاٹ دیں تو باقی ان کے نانا جو ہیں وہ گولڈ سمتھ ہیں، جس طرح اپلائی کر رہی تھیں۔ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ تم میرے بچے کو لے کے آؤ گے تو میں بھی کھینچ کے لاؤں گی میرے بچے کا نانا تو نواز شریف ہے اور اس کو اس بات پہ فخر ہے اور مجھے بھی اس بات پہ فخر ہے۔ آپ کے بچوں کے نانا جو ہیں وہ گولڈ سمتھ صاحب ہیں، آپ یہاں پہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے، وہ گولڈ سمتھ صاحب کے پاس ہے اور وہ ان کو پال رہے ہیں، وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی تو کہا ہے تو ہم نے بھی کہہ دیا، لیکن انہوں نے پرووک کیا، ہم پرووک ہو گئے۔ آپ کی بات جو ہے نا اس میں وزن ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے اوپر جو چیز لاگو ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی جو آپ نے لاگو کی ہے کہ یو شوڈ نو بیٹر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صاحب جو پہلے اپوزیشن میں تھے تو لوگ کہتے تھے اپوزیشن میں اس وجہ سے ایسی گفتگو فرما رہے ہیں جب کنٹینر پہ تھے، جب کنٹینر سے اترے اور وزیر اعظم بن گئے تو ہم سب کو بھی امید تھی کہ اب کنٹینر سے اتر گئے ہیں تو اب گفتگو مختلف ہوگی، مگر اس کے بعد بھی وہ وہی گفتگو کرتے رہے اور آج بھی جب وہ جا رہے ہیں تو یہی گفتگو کر رہے ہیں، یعنی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر ایز پرائم منسٹر آف پاکستان وہ ایک سیاسی حریف کے بیٹے کا ذکر کر رہے ہیں جو کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور اس کو منسلک کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے جس سے انہوں نے منسلک کیا، تو ہمارے اوپر وہ لاگو ہوتا ہے جو آپ نے کہا۔ ہمیں منہ دوسری طرف گھما لینا چاہیے اور جو وزیر اعظم صاحب کے جی میں آئے ان کو کہنا چاہیے we should know better۔ بالکل ایسا نہیں کہنا، بالکل نہیں ایسا کہنا چاہیے کہ ان کے جو جی میں آئے جو جس طرح کی زبان استعمال کرے گا سر وہ خود اپنی سیاسی کلچر کو ایکسپوز کرے گا۔ میں نے آپ کو اسی وجہ سے یہ کہا کہ آپ کی تنقید جو ہے وہ بجا ہے، میں نے آپ کو فیسیشیسلی نہیں کہا، میں اپنے بھی جو میں نے آپ کو اپنا ذکر کیا کہ میرے ایک دوست نے میرے ساتھ جو کلمات استعمال کیے مجھے اس کا دکھ ہوا، بٹ آئی شوڈ نو بیٹر۔ جی ڈار صاحب دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے پرائم منسٹر نے اگر میاں نواز شریف یا ان کے جو بھی نوازے کی بات کی، میاں صاحب پالیٹکس میں تھے، ایکسپانڈر ہیں، اشتہاری ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان کے بیٹے سلمان اور قاسم کے نانا نہ اشتہاری ہیں نہ ایکسپانڈر۔ میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں جو میں نہیں کروں گا ڈار صاحب، میرا خیال ہے باتیں دیکھیں یہی بات ہے، ان کی اولاد بھی سیاست کا حصہ نہیں ہے۔ ایک منٹ ٹھہریے، یہی گفتگو میں بھی کر سکتا ہوں، میں ان کے بردر ان لا کی جو کیمپین تھی اس کا ذکر کر سکتا ہوں، اس میں انہوں نے جو مسلمانوں کے متعلق بات کی نماز کٹ جائے گی، کر لیں۔ جی ڈار صاحب چھوڑ دیں اس کانٹیکٹ، یہی کہوں گا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو ہیں دیسی گھی کے لڈو تیار رکھیں، جو گیلپ سروے آیا ہے 44% پی ٹی آئی ہے، 12% ڈاکٹر صاحب ہے۔ امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب تیار رکھیں گے مٹھائی، کل الیکشن ہارنے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور امید ہے دھاندلی نہیں کھیلیں گے۔ یہ بھی ان سے ذرا پوچھ لیں کہ سروے کے بارے میں یہ کیا رائے رکھتے ہیں جو، اور میں آپ کے ہی پروگرام سے ماریا کشمیریوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آزاد کشمیر کے لوگوں کو جنہوں نے سروے میں میرے لیڈر پر، میری جماعت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ 44% سے پی ٹی آئی الحمدللہ آگے، اور یہ لوگ 12% پہ ہیں اور پیپلز پارٹی 9% پہ ہے۔ یہ تو بات ویسے فیکچولی وہ صحیح کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں اس آنے والی تھی اس سروے کے اوپر، گیلپ سروے کے اوپر۔ موسٹ پاپولر لیڈر عمران خان، لائکلی ونر پی ٹی آئی، ایکسپیکٹڈ فیئرنیس آف الیکشن کہ الیکشن کتنا فیئر ہوگا، 53% لوگ بلیو کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا۔
पॉपुलैरिटी इस वक्त मौजूदा वजीर आजम की कितनी है? 60%। सो जी ये है इस वक्त प्री इलेक्शन गैलप सर्वे, जो वैसे आप लोग भी बहुत कोट करते हैं क्योंकि कभी वो आपके हक में भी आते हैं उसकी फाइंडिंग्स। मैं आपको, क्योंकि आपकी वहाँ पे मैंने तो खुद आपकी DSNGs देखी हैं और आपके कैमरे भी लगे हुए देखे हैं, और बहुत से आपके वो जो लोग मौजूद थे जो वहाँ पे जर्नलिस्ट जो कवर कर रहे थे, मैं ARY की बात कर रहा हूँ, किसी और का हवाला नहीं दे रहा। आप ऐसा कीजिए कि इसी प्रोग्राम में उनको बुला लें, जो आपके कैमरामैन वहाँ मौजूद थे, जो आपके वहाँ पे लिखारी, जो आपके जर्नलिस्ट मौजूद थे। अगर मैं ये सारी बातें मान लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, एक सर्वे, मैं उसमें सर्वे पे क्या तनकीद करूंगा। वैसे गैलप जो है ये क्रेडिबल सर्वे होता है कि नहीं होता? बहुत अच्छा सर्वे होता होगा, क्योंकि इससे पहले ये सर्वेज आप लोग कोट करते रहे ना गैलप के। मैं आपसे एक सवाल आपको लौटा रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप उन लोगों को बुला लें और उन लोगों को कहें कि तमाम लोग जो छोटे छोटे गाँव में जहाँ की आबादी 5000 थी, वहाँ पे 18,000 हज़ार या 20 हज़ार या 16 हज़ार के जो जलसे हुए, जिनमें 3 4 हज़ार ख़वातीन आई, और जिस जोश और जज्बे से वो लोग जो भी नारे लगा रहे थे वो पूरी आवाम के सामने आ चुके हैं, तो फिर ज़रूर सर्वे तो सही है, वो लोग गलत हैं, वो असल में PTI के लोग होंगे। यानी जिस जगह पे कुल आबादी वोटर्स की तादाद 40,000 है, उसमें से 18-20 हज़ार लोग जलसे में आए हुए हैं और वालिहाना नारे मार रहे हैं, तो कोई बात तो समझ नहीं आ रही ना। जो है ये क्रेडिबल है कि नहीं है PMLN की नज़र में? मैं तो ये पूछना चाह रही हूं। तो देखिए, वो एक तो जलसों में हमें नजर आ रहा है क्राउड में। मैं किसी चीज की 500 अफराद का उन्होंने टेलीफोन इंटरव्यू किया है, मैं किसी एक एजेंसी को बिला वजह मिलाइन नहीं करना चाहता, ठीक है ना मैं उनकी जो स्टेटिस्टिकल टेक्निक है 400-500 के लोगों की जो फोन सर्वे है उसको मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैं आपको इसी वजह से लौटा रहा हूं कि ये इंपीरिकल एविडेंस तो आपके कैमरों ने कैप्चर किया जो आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो सवाल मैं सिर्फ ये उठा रहा हूं कि वो 20,000 लोग कौन हैं जो जलसे में आए हुए थे, वो जरूर PTI के वर्कर और वोटर होंगे। तो फिर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि ये PTI और पीपल्स पार्टी के वोटर और वर्कर वहां क्या लेने आए थे? ये तो हम डार साहब से पूछ लेते हैं ना, क्योंकि जलसे तो हमने देखे हैं, अच्छे थे, PMLN के जलसे बहुत अच्छे थे। मरीम साहिबा ने काफी वहां पे जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है जनरेट की है वहां पे डार साहब। लेकिन अभी भी वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ठीक है, सर्वे को वो बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो मारूजी हालात है उसके बेसिस पे कह रहे हैं हम काफी कॉन्फिडेंट हैं वहां पे रिएक्शन से जो PMLN। इसी गैलप सर्वे के ऊपर PMLN अपनी परफॉर्मेंस क्लेम करती रही है, जो बड़ी जबरदस्त गवर्नर है, बड़ी जबरदस्त इकोनॉमी है, जो माजी में PMLN के लिए ये गैलप के सर्वे आए। जलसे तो डॉक्टर साहब जमात इस्लामी के भी बड़े लगते हैं, जलसे तो JUI फजल रहमान साहब के भी बड़े लगते हैं। उनकी सियासी क्या पोजीशन है पार्लियामेंट में, क्या वो हुकूमत बना सकते हैं, पूरी कौम जानती है। जलसे इस बात का तयन नहीं कर सकते कि आज आजाद कश्मीर में अगर 10,000 बंदा इकट्ठा हो गया जी तो यहाँ PMLN की हुकूमत बनने जा रही है। तो माजी में तो बड़े बड़े जलसे लोगों ने किए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बड़े जलसे किसने करने हैं? 2013 में जो जलसा बड़ा नहीं हुआ, इमरान खान साहब का तो आजाद कश्मीर में नहीं हुआ बड़ा जलसा, फिर वो लोग क्यों नहीं आए और यहाँ पे क्यों आए? ये आपके लोग हमारे जलसे में, ये कौन लोग थे जो हमारे जलसे में? ये क्या आप लोग आपस में एक दूसरे के जलसे में जा रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं हम सब लोगों को? ये क्या सीन है? नहीं कंफ्यूज होती, माशाल्लाह आप बड़ी। बात ये है फरिया कि आप इनके स्टेटमेंट निकालें गैलप सर्वे पे जो ये माजी में। जी बिल्कुल, ये उसको कोट करते रहे और मैंने ये पूछा भी इनसे, ये करते रहे माजी में कोट, इसलिए मैंने पूछा कि भाई मान रहे हैं कि नहीं मान रहे इस मर्तबा। जी मैं तो कह रहा था कि डॉक्टर साहब बोलेंगे, डॉक्टर साहब अपना एड्रेस बताएं कहाँ मोतीचूर के देसी घी के लड्डू बेचने हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बात दिल पे ले गए हैं। ये तो सर्वे डॉक्टर साहब 2018 को भी भेजे थे आपको लड्डू, और उसी तरह आपको लड्डू वही वाले दोबारा भेजेंगे जो 2018 के इलेक्शन वाले थे, और आपने बड़े जबरदस्त भेजने हैं मुझे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।